السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم تعلیمی نفسیات کے اکتسابی نظریات میں سے ایوان پاولو کا نظریہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکتساب کے نظریے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں بہتر محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پس منظر میں اس اکتسابی نظریے کے متعلق آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بنیادی طور پر پاولو ماہر نفسیات نہیں تھے۔ پاولو ماہر فعالیات یعنی فزیالوجسٹ تھے۔ اسی فزیالوجسٹ فعالیات کے میدان میں انہیں نوبل انعام دیا گیا۔ وہ مختلف جانوروں کے نظام ہاضمہ پر تجربات کیا کرتے تھے۔ اسی دوران وہ ایک کتے پر تجربہ گاہ میں تجربہ کر رہے تھے۔ اس میں وہ ایک کتے کی لعاب پر نظر پڑی۔ اسی دوران انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو اکتساب کا بھی ایک طریقہ ہے، یعنی سیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ محسوس کیا، انہوں نے محسوس کر کے تجربہ کیا کتے پر کر کے اس تجربہ یعنی نظریے کو کنڈیشننگ تھیوری آف لرننگ کا نام دیا۔ کنڈیشننگ تھیوری آف لرننگ۔ ہم کنڈیشننگ میں ہی نام میں ہی واضح ہے کہ مشروط یعنی شرط پر ہی اکتساب ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بخوبی واقف ہیں کہ جب اسکول کی گھنٹی بجتی ہے بچے اسمبلی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہی گھنٹی بجتی ہے کمرے جماعت میں جٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہی گھنٹی بجتی ہے کھیل کے میدان میں چلے آتے ہیں۔ یعنی بچے گھنٹی کی آواز سے کنڈیشنڈ ہو گئے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی رد عمل کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر اس بات کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کس گھنٹی پر کیا کرنا ہے۔ بچوں کے افعال کے لیے گھنٹی اشارہ بن گئی۔ مختلف افعال انجام دینے کا اسی کا اکتساب ہونا ہی کنڈیشننگ تھیوری کہتے ہیں، یعنی مشروط اکتساب، شرط کی بنا پر اکتساب۔ آئیے ہم نظریے کی طرف یعنی تجربے کے مراحل۔ پاولو نے تجربے کی 3 مراحل پیش کیے۔ پہلا مرحلے کے اندر پاولو نے تجربے کے دوران یہ محسوس کیا کہ اپنے تجربے کو اکتساب میں ہی نافذ العمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک بھوکے کتے کو لے کر ایکسپریمنٹل ٹیبل پر تجربہ کیا۔ پہلا مرحلہ، جب کتے کے سامنے غذا رکھا تو وہ غذا کو دیکھتے ہی لعاب کا خارج کرنا شروع کیا۔ اسی طرح کا عمل کئی دن تک جاری رہا۔ یعنی غذا سامنے رکھنا، یعنی غذا کیا ہے؟ انکنڈیشنل سٹیمولس، اور غذا دیکھتے ہی اس کا رد عمل یعنی انکنڈیشنل رسپانس۔ انکنڈیشنل سٹیمولس کو انکنڈیشنل رسپانس ہے۔ یہاں پر انکنڈیشنل سٹیمولس کیا ہے بولے تو غذا، اور انکنڈیشنل رسپانس بولے تو غذا کو دیکھتے ہی لعاب کا خارج کرنا۔ یہاں پر کسی قسم کی شرط نہیں، یعنی انکنڈیشنل سٹیمولس فطری عمل ہے، نیچرل سٹیمولس ہے، اور انکنڈیشنل رسپانس اگر فطری رد عمل ہے یعنی نیچرل رسپانس ہے۔ اس مرحلے کے اندر پہلا مرحلہ میں کسی قسم کی کنڈیشن یعنی شرط نہیں لگائی گئی۔ اور دوسرے مرحلہ، اب آئیے ہم دوسرے مرحلے میں چلیں۔ دوسرا مرحلہ میں انہوں نے غذا کے گھنٹی کی آواز کے ساتھ غذا کو جوڑ دیا۔ یعنی انہوں نے دوسرے مرحلے میں گھنٹی کو غذا کے ساتھ جوڑ دیا۔ تھوڑا سا وقفہ میں ہی گھنٹی نے غذا کی جگہ لے لی۔ یعنی جب کتا غذا کو دیکھ کر لعاب نکالتا تھا، یہاں پر غذا کے طرف متوجہ نہیں ہوا، گھنٹی کی طرف آ گیا۔ یعنی گھنٹی کیا ہے؟ غیر فطری مہیج ہے، یعنی کنڈیشنل سٹیمولس ہے، یعنی یہاں شرط لگایا۔
यानी कुत्ता खाने के बजाय घंटी के आवाज़ पर ही लुआब का निकालना शुरू कर दिया। दूसरा मरहला में कंडीशंस शामिल कर दिया पाउलो ने, यानी जब सिर्फ घंटी आवाज़ सुनते ही कुत्ता लुआब निकालना शुरू कर दिया। दूसरे मरहले में घंटी और गिज़ा देने के बाद उसने अपना रद्द अमल का इजहार किया, यानी लुआब का खारिज किया। तीसरा मरहला तजुर्बे का आखिरी मरहला है। कुत्ते ने सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनते ही लुआब का खारिज करना देखा गया है। जब पाउलो ने घंटी बजाई लेकिन गिज़ा ना रखा तो चंद ही दिन में लुआब का खारिज करना भी कम होता गया। इसमें सिर्फ घंटी के आवाज़ पर लुआब का निकालना हुआ। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पांस, यानी गैर फितरी मुहीज को फितरी रद्द अमल के तौर पर गैर फितरी रद्द अमल पर ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। ये तजुर्बे के मराहिल हैं, यानी पहले मरहले में अनकंडीशनल स्टिमुलस UCS, UCR यानी अनकंडीशनल रिस्पांस। यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि UCS बोले तो गिज़ा है, UCR बोले तो गिज़ा को देखकर उसका रद्द अमल। दूसरा मरहले में शर्त कायम किया गया CS प्लस UCS इज इक्वल्स टू UCR। CS मीन कंडीशनल स्टिमुलस प्लस UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस गिज़ा होती है, UCR अनकंडीशनल रिस्पांस। तीसरा मरहला में कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पांस, यानी गैर फितरी मुहीज को गैर फितरी रद्द अमल से जोड़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी, पाउलो के इक्तिसाबी उसूल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फोर्समेंट या लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, नाम जो भी देने दो, इन्फोर्समेंट यानी कमक बोलने का याद रहना ज़रूरी है। लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन, लॉ ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये तीनों को हम एक मज़ाहिया अंदाज में सीखेंगे। लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, फर्स्ट में इक्तिसाबी नज़रिए में हमने महसूस किया कि घंटी और गिज़ा का आपस में ताल्लुक़ पैदा करने से मशरूतियत में मजबूती हुई है, यानी घंटी कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस दो को ताल्लुक़ पैदा करने से मशरूतियत में हमें पैदा हुई है अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी जितना ज़्यादा ताल्लुक़ पैदा किया जाए उतना ही मजबूत रद्द अमल यानी कंडीशनल रिस्पांस का इजहार होता है। इसी ताल्लुक़ को कमक यानी इन्फोर्समेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यानी मज़ाही अंदाज में 10वीं जमात का तालिब इल्म रोज़ाना स्कूल जा रहा है। एक तालिब इल्म है जो 10वीं जमात पढ़ रहा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। रोज़ाना यहाँ पर स्कूल जाना क्या, रोज़ाना यानी तक़वियत यानी मज़बूत क़ुव्वत मिलती है, यानी रोज़ाना स्कूल जाना ये कमक है, यानी ये काम को हर रोज़ करना, रोज़ाना करना। जैसा कि उसने नज़रिए में गिज़ा के साथ घंटी बजाता था, रोज़ाना पहले घंटी बजाता था और बजाता हुआ कुत्ते के अंदर गिज़ा रद्द होकर घंटी की आवाज़ से ही लुआब निकालना शुरू करेगा। यानी इसमें 10वीं जमात का तालिब इल्म रोज़ाना स्कूल जा रहा है। दूसरा उसूल यानी लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन, तौक़ुफ़। एक दफ़ा मशरूतियत के होने के बाद उस मशरूतियत में तौक़ुफ़ पैदा किया जा सकता है। यानी हमें एग्ज़ाम्पल में कहेंगे, 10वीं जमात का इम्तिहान ख़त्म होते ही तालिब इल्म स्कूल जाना बंद कर दिया। यहाँ पर स्कूल जाना तौक़ुफ़ हुआ, यानी मदरसे से जाना बंद कर दिया। तौक़ुफ़ जब 10वीं जमात मुकम्मिल होते ही तालिब इल्म ने मदरसा जाना बंद कर दिया। उसमें कंडीशनल थ्योरी में जब घंटी के आवाज़ देता हुआ गिज़ा को रद्द कर दिया। यहाँ पर रद्द करना
یعنی رکا دینا، رد کرنا، توقف کرنا، یہ سب لا آف ایکسٹنکشن کے اندر آتے ہیں، یعنی کام کا ختم کر دینا لا آف ایکسٹنکشن کا اشارہ ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحان ختم ہوتے ہی طالب علم نے اسکول جانا بند کر دیا، یہاں پر اسکول جانا توقف ہوا۔ تیسرا اصول، لا آف اسپونٹینیوس ریکوری۔ تجرباتی طور پر مشروطیت میں توقف پیدا کرنے کے باوجود کبھی کبھی مشروطیت کا عمل اچانک ظاہر ہوتا ہے، اسی کو فوری بازیابی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10ویں جماعت کامیاب ہوتے ہی اسکول کے بازو کی کالج میں طالب علم نے داخلہ لیا۔ ایک دن اس نے کالج کو جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور راستے میں کالج کو جانے کے بجائے غلطی سے یا بھول کی وجہ سے اچانک اس نے اسکول میں چلا گیا، یعنی وہ بھول گیا کہ وہ کالج کو جانا تھا، لیکن اچانک وہ بھول کر اسکول چلا گیا۔ اسکول جانے کے بعد یاد آیا، میں اسکول کو جانا نہیں، کالج کو جانا ہے۔ یہ کیا اسپونٹینوس ریکوری، یعنی اچانک یا بھول کر جانا، یعنی توقف، جب ایک کام رک گیا تھا اس کام کی طرف پھر متوجہ ہونا اچانک، اسی کو اسپونٹینوس ریکوری یعنی فوری بازیابی کہتے ہیں۔ لا آف انفورسمنٹ میں کام روزانہ کرنا، ہر دن کرتے رہنا، یہی لا آف انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ لا آف ایکسٹنکشن کام کا ختم کر دینا، اور لا آف اسپونٹینوس ریکوری کام ختم ہونے کے بعد بھی اچانک کبھی نہ کبھی ایک دن اس کام کا ہمیں اچانک اظہار ہونا ہی اسپونٹینوس ریکوری کہلاتا ہے۔ اسپونٹینوس ریکوری ہونے کے لیے لا آف انفورسمنٹ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اسپونٹینوس ریکوری ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ یہ تینوں کو ہم 10ویں جماعت کے طالب علم سے جوڑ کر مثال لیے ہیں، اور آپ مزید مثالوں کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لا آف جنرلائزیشن یعنی پرنسپلس آف جنرلائزیشن میں چلیں۔ جب کبھی مہیج میں مشروطیت پیدا ہوتی ہے تو اس مہیج کے مماثل ایک اور مہیج کے لیے بھی مشروطیت جگہ دیتی ہے، یعنی لا آف جنرلائزیشن تمام چیزوں کی عمومیت، ایک جیسی یا مماثلت نظر آنا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ہاسپٹل میں وائٹ ڈریس والی انجیکشن لیا، وائٹ ڈریس یعنی سفید لباس پہننے والی نرس نے اسے انجیکشن دیا، تب سے وہ بچہ جتنے بھی وائٹ ڈریس یعنی سفید لباس دیکھنے پر انجیکشن دینے والے سمجھ کر سفید لباس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس میں اس بچے کی عمومیت قائم ہو گئی، یعنی جو بھی سفید لباس ہیں وہ تمام لوگ انجیکشن دینے والے ہیں۔ ایک اسکول کا بچہ جو بھی وائٹ کلر، یلو کلر کی گاڑیوں کو دیکھتا ہے تو اسکول بس سمجھ کر گھر میں دوڑ جاتا ہے، یعنی ڈر جاتا ہے کہ اسکول کی بس آ چکی ہے۔ پر رکھنے والے تمام پرندے ہیں، یہ کہہ کر لا آف جنرلائزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لا آف ڈسکریمنیشن یعنی فرق، امتیاز کرنا۔ مشروطیت سے تعلق رکھنے والا ایک اور اہم موضوع امتیاز ہے، یہ تعمیم کی ضد ہے۔ پہلی مثال میں ہم بچہ سفید لباس کو دیکھ کر ڈرتا تھا، لیکن اس نے فرق محسوس کیا، اس نے سمجھ لیا کہ سفید لباس پہننے والے ہر ایک بھی انجیکشن نہیں دیتے، صرف ہاسپٹل میں رہنے والے ہی، سفید ڈریس پہننے والے نرس ہی انجیکشن دیتی ہے، باقی تمام سفید لباس والے انجیکشن نہیں دیتے۔ یہ فرق اس نے محسوس کیا۔ پر رکھنے والے تمام پرندے ہیں، لیکن ابابیل ہی ایک ایسا جاندار ہے جو بچوں کو دودھ پلاتا ہے، یعنی فرق محسوس کیا۔ نیکسٹ، لا آف ہائر آرڈر کنڈیشننگ یا پرنسپلس آف ہائر آرڈر کنڈیشننگ۔ پرنسپلس آف ہائر آرڈر کنڈیشننگ میں ہائر آرڈر کنڈیشننگ میں مشروطیت
کے قائم کرنے میں استعمال کیے گئے مشروط مہیج کو دوسرے مشروطیت کے تجربات میں غیر مشروطیت مہیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر سمجھ لیں گے کہ پولیس کو دیکھ کر ڈرنے والا مجرم پولیس کی جیپ کو بھی دیکھ کر ڈرنا، یعنی ڈاکٹر کو دیکھ کر ڈرنے والا بچہ ہاسپٹل کو دیکھ کر بھی ڈرنا، اسکول سے محبت رکھنے والا طالب علم اسکول کے بس سے بھی محبت رکھنا، یا میتھس یا ریاضی پڑھانے والے معلم سے محبت رکھنے والا طالب علم میتھس سبجیکٹ سے بھی اپنا دلچسپی پیش کرنا، اسی کو ہائیر آرڈر کنڈیشننگ کہتے ہیں. یعنی مشروطیت کے قائم کرنے میں استعمال کیے گئے مشروطیت کو دوسرے مشروطیت سے تجربات میں غیر مشروطیت مہیج کے طور پر استعمال کرنا. یعنی ریاضی سے محبت کرنے والا طالب علم ریاضی کے معلم سے بھی دلچسپی لگانا، محبت کرنا، اس کو ہائیر آرڈر کنڈیشننگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. گھنٹی بجانے پر لعاب خارج ہونا جیسے مشروط رد عمل کا رفتہ رفتہ غائب ہونا کہلاتا ہے. یہاں پر غائب ہونا بول کے بولے تو ایکسٹنکشن مسدود. سما اپنے استاد سے بہت ڈرتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹتا ہے، لیکن وہ دیگر اساتذہ سے نہیں ڈرتی. یہ اس کی ایک مثال ہے. کون سی؟ مہیج کا امتیاز، اسٹیمولس ڈسکرمنیشن. مسدود ایکسٹنکشن کے اصول کو اپنے اکتسابی نظریے میں پیش کرنے والا. The principles of extinction is mentioned in his learning theory by Pavlov. میں اپنے اس ویڈیو میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک اردو میں پیپر رکھنے کی کوشش کروں گا. اگر اردو کے ساتھ ساتھ تیلگو بھی مل جائے تو میں تیلگو کا پیپر بھی رکھوں گا آپ لوگوں کی آسانی ہونے کے لیے. آپ سوال کے اندر انگلش کو زیادہ ترجیح دیں نہ کہ تیلگو اور اردو کو، کیونکہ اس سے بہت دقت محسوس ہو سکتی ہے. In Pavlov experiment, the dog's recognition of difference between the stimuli, a round ring and oval rings. یعنی پاولو کے تجربے کے اندر کتے نے گول رنگ اور بیضوی شکل کے رنگ کے درمیان فرق محسوس کیا. یہاں پر فرق مانے ڈفرینس کو بولے تو فرق محسوس کریا. فرق کو ہمیں کس میں دکھاتا ہے؟ آپشن میں 2 ڈسکرمنیشن بولے تو فرق. اس کا صحیح جواب ڈسکرمنیشن. اوکے فرینڈز، سب کو آل دا بیسٹ. امتحان میں کامیاب ہوئیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں.